أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے ہمیں قرآن میں ہدایت کی ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اور اس سورے میں اللہ منافق کی بہت سی صفات کو، کوالٹیز کو بیان کیا ہے. منافق جس کا ہر عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام سے خوش ہے. منافق جو ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنے ارادے میں سچے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سورہ منافق کی بہت سی کوالٹیز کو بیان کرتا ہے، اور یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ ہم ان کی کوالٹیز سے واقف ہو. اور قرآن ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اس سورے کے ذریعے سے کہ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ کریں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. آج کا سبق آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کچھ اور مزید کوالٹیز کو بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. یعتذرون عذر لائیں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا رجعتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف. قل آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا عذر نہ کرو، لن نؤمن ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم تمہارا، قد نبأنا اللہ یقیناً اللہ نے ہمیں من اخبارکم یقیناً اللہ نے ہمیں تمہاری سب خبر دے چکا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے عمل، وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول. ثُمَّ تُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کچھ منافق جو ہے وہ عذر پیش کریں گے، جنگ میں نہ شامل ہونے کی عذر، ایکسکیوز پیش کریں گے. یہ سورہ اب ان کی کچھ کوالٹیز کو بتا رہا ہے کہ کچھ منافق جو تھے وہ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کے پاس سارے وسائل، سارے ذریعہ، موقع، وقت، ہر چیز رہنے کے باوجود وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، مسلمان فوج کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوئے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے جنگ تبوک میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے یہ خبر دی آپ کو کہ کچھ منافق آپ کے پاس عذر پیش کرنے آئیں گے. اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ جب وہ آپ کو اپنا عذر پیش کرنے آئیں گے تو آپ ان سے کہنا کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے تمہارے عمل کا، تمہارے جھوٹے بہانوں کا، اور یہ بتایا کہ تم جلد لوٹائے جاؤ گے. کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو ہر پوشیدہ، ہر ظاہری بات کو جاننے والا ہے.
کیونکہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے بہانے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی حرکت سے شرمندہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتا دے کہ ان کو تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ان پر یقین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور ان سے یہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان بہانے جو ہے وہ پیش نہ کرے، کیونکہ الفاظ کے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں جب عمل ہی اس کے خلاف ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیشلی ان کے سارے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، پھر اللہ نے وحی نازل کیا اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کی کوالٹیز کو ایکسپوز کیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، انفارم کیا کہ وہ ان کو یہ بتا دے کہ سب سے پہلے تو وہ بہانے نہ بنائے جنگ میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ جو جنگ میں شامل نہ ہونے کی جو صحیح وجہ ہے اللہ نے آپ پر کھول دیا تھا کہ منافق جنگ میں کیوں شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کفر تھا۔ اور ان کو یہ بھی بتا دے کہ وہ جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو غیب کو جاننے والا ہے، جو ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، چاہے وہ ظاہری عمل ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہو۔ ہمارے معاملات جو ہے وہ صرف اس دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ ہمیں اپنے ہر کیے کی اس کی جزا یا سزا دے گا، اور ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ اللہ کے علم، اللہ کا وسیع علم جو ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو ہر ظاہری اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں کی حال، اس کی موٹیوز، ان کے انٹینشنز کو جاننے والا ہے، یہ اس بنیاد پر ہوگا۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اس کائنات کی، اس دنیا کی ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے، ہر چیز جو دکھائی نہیں دیتی ہے، He knows everything in the world beyond which we know nothing۔ ہم کسی چیز کو اس کا حقیقت، اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اس انر موٹیو کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں جانتا ہے۔ اللہ knows it better than himself۔ اور ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے، اور جو آؤٹ کم ہر عمل کا ہوتا ہے ہر شخص اس کے آؤٹ کم، اس کے نتیجے سے واقف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کیونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کے ظاہری اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، وہ ہمارے عمل کے نتائج کو، دی آؤٹ کم آف آر ایکشنز کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہمارے عمل کے کرنے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا عمل کرنے والے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ اللہ اس ہر بات سے اللہ واقف ہے، ہر بات کے انجام کو اللہ کا علم ہے، ہر بات کے انجام کا اللہ کو علم ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس بات کی انفارمیشن، اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ جو منافق کرنے والے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ پہنچنے والے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، لیکن راستے میں ہی اللہ نے آپ کو یہ پیس آف انفارمیشن، یہ اس بات سے خبردار کر دیا کہ جیسے آپ مدینہ پہنچیں گے تو کچھ منافق آپ کے پاس آئیں گے، کچھ عذر لے کر آئیں گے جنگ میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے۔ منافق تو ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر پیش نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کیونکہ ہر چیز کا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر غیب کا، ہر پوشیدہ بات کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس بات کو، اس راز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے پاس یہ عذر لے کر آئیں گے۔ اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کچھ منافق تھے جنہوں نے اپنے عذر کو پیش کیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے عذر کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عذر کے بارے میں، تمہارے بارے میں تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر چکا ہے۔ اور پھر جیسے منافق کی یہ ایک اہم کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سَيَحْلِفُونَ اب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب تم واپس جاؤ گے، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان کو درگزر کر دو، فاعرضوا سو خیال نہ کرو، عنہم ان کا، انہم رجس کہ وہ بے شک کیا ہے، وہ رجس ہے، بے شک وہ پلید ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا بدلہ جو وہ کماتے تھے۔ منافق کی جیسی ایک اہم کوالٹی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور بار بار قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ اپنی جھوٹی بات کو وہ پختہ بنا دے، اپنی جھوٹی بات کو وہ سچ ثابت کرنے کے لیے بار بار قسم کھاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک پریڈومیننٹ کیریکٹرسٹکس ہے، اور جنگ میں نہ شامل ہو کے انہوں نے سوچا کہ وہ جو جنگ کی سختی سے، جنگ کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں آرام کریں گے، اپنے مال، اپنے فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں گے۔ یہ ان کا اصل ریزن تھا کہ وہ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے۔ لیکن عذر انہوں نے کچھ جھوٹا پیش کیا، عذر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور پیش کیا۔ ان کی اصل ریزن جنگ میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنی مال کو کھپانے کی ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے پاس قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ وہ کسی جھوٹے بہانے کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور ان کا یہ سوچنا تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو کیا ہے، ان کی ایکسکیوزز کو مان لیں گے اور ان کے جنگ میں نہ شامل ہونے کا درگزر کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو عذر پیش کریں گے اس کو دھیان نہیں دینا، اس کا خیال نہیں کرنا۔ ان کی حقیقت کو اللہ واضح کرتا ہے کہ انہم رجزن، کہ حقیقت میں وہ کیا ہے، حقیقت میں وہ رجس ہے، وہ پلید ہے، وہ صاف نہیں ہے۔ کس معنی میں صاف نہیں ہے؟ وہ دل کے صاف نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم کسی امپیورٹی سے دور رہتے ہیں، اس کی کسی نجاست سے ہم دور رہتے ہیں، اس کی بدبو، اس کا اسمیل، اس کی ہر چیز ناگوارا ہوتی ہے۔ وی اسٹے اوے فرام دا فزیکل امپیورٹیز۔ تو منافق جو ہے، کیونکہ ان کے دل میں رجس ہے، ان کے دل میں امپیورٹی ہے، اور یہ رجس، یہ میل، یہ امپیورٹی ان کے دلوں میں کس وجہ سے ہے؟ ان کے گناہوں کے سبب ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ہے، ان کے تکبر کی وجہ سے ہے۔ یہ نفاق کی بیماری ان کے دل کو امپیور کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کیا ہے، انہم رجس، ان کی حقیقت میں وہ کیا ہے، دے آر امپیور، وہ پلید ہے۔ اور یہاں امپیور سے مراد ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے بہتر کسی شخص کو اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اللہ منافق کی کوالٹیز کو ان کے دلوں کے اندر جو ہے اس بیسس پہ بیان کرتا ہے کہ یہ ان کے کچھ کوالٹیز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا عمل جو ہے، ان کا قول ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے، جو نفاق ان کے دلوں میں ہے، وہ ان کے عمل سے بھی بدتر ہے، اور اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ رجس ہے، اور وہ اینڈ دے آر امپیور۔ اور کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کون ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو ہر چیز کے ظاہری کو، جو ہر چیز کی پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔
اللہ ہمارے عمل کے آؤٹ کم کو جانتا ہے. تو اللہ کیونکہ منافق کے عمل کے آؤٹ کم کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے what will be the result of their actions. اللہ فرماتا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم how did they land in this place. یہ جہنم ان کی جگہ کس لیے بنی ہے؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ اس جگہ کو اور اس پنشمنٹ کو انہوں نے خود کمایا ہے. اب مزید اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب لوٹیں گے، جب مدینہ واپس آئیں گے، تو یہ منافق جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. یحلفون لکم، وہ قسم کھاتے آئیں گے، لکم تمہارے پاس، لترضوا عنہم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا پھر اگر تم ہو جاؤ گے عنہم ان سے راضی، فإن اللہ تو بے شک اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین اللہ راضی نہیں ہوگا فاسق قوم سے. تو یہاں اللہ ان کی اس کوالٹی کو، کیونکہ یہ ان ساری آیتوں میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ اپنی عذر پیش کریں گے، اور منافق جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے تاکہ آپ ان کی ایکسکیوزز، آپ ان کے عذر کو مان لو. تو اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ان کے عذر کو کیا ہے؟ نہیں ماننا ہے. ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیئر ایکسکیوزز. اگرچہ وہ قسمیں کھاتے ہوئے بھی تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ قسمیں کھا کر تمہارے پاس آئیں گے تاکہ آپ ان کے ایکسکیوزز کو مان لو. اگر آپ ان کے ایکسکیوزز کو، اگر ایمان والے، اگر مسلمان ان سے راضی ہو جاتے ہیں ان کے جھوٹے ایکسکیوزز سے، ان کے بہانوں سے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ ہرگز ان سے راضی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ فاسق قوم ہے، وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان قوم ہے. اللہ منافق کی یہاں پہ مزید اور اس کوالٹی کو بیان کرتا ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹے بہانے، جھوٹے ایکسکیوزز لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس آئیں گے. تو پہلے تو وہ مسلمانوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو اپنی ایکسکیوزز پیش کریں گے تاکہ آپ ان کو نظر انداز کر دیں، اور پھر جب آپ نظر انداز کر دیں تو پھر وہ آپ سے اور فیورز طلب کریں گے، اور فیورز مانگیں گے، اور اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو کیا ہے، اپنی اون سیکیورٹی کو اس مسلم معاشرے میں محفوظ کر دیں گے، اپنی پوزیشن کو سیف اور سیکیور کر لیں گے. They want to feel themselves safe within the Muslim community. تو اس وجہ سے وہ پہلے بہانے پیش کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، ہر چیز وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ، تاکہ آپ ان کو پسند کر لو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان معاشرہ ہے، جو مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، وہ ان کی ظاہری شکل، ان کے آؤٹ ورڈ اپیرنسز کو دیکھ کر ان سے معاملات کرے، ان کو ٹریٹ کرے، ان کو اس بیسس پر ٹریٹ کرے، اور اپنی پوزیشن کو وہ مسلمانوں کے بیچ سیف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر حملہ وار نہ ہو. کیونکہ اس سورہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں مسلمان معاشرے میں غیر مسلمین کے ساتھ کیا تعلقات کیا جائے. اگر وہ خیانت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدوں کو ختم کیا جائے گا. اگر وہ 4 مہینے کی مہلت کے باوجود بھی خیانت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ڈفرینسز کریٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان پر کیا ہے، حملہ وار نہ ہو. اس وجہ سے وہ اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں اور اپنے جھوٹے بہانے مسلمانوں کے پاس لے کر آتے ہیں. اللہ یہ بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ انہوں نے تجاوز کیا ہے، وہ فاسق ہے، اور انہوں نے اپنے فاسق ہونے کا اس جنگ میں نہ شامل ہو کے ثبوت دیا ہے. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ وہ اس منافق سے ہرگز ان کے عمل سے راضی نہیں ہے، چاہے وہ ان کو
ان کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لے، چاہے وہ ان سے راضی ہو جائے، چاہے وہ ان کو جھوٹے بہانے بتا کر کنونس کر دے، یہ اللہ کا ورڈکٹ، اللہ کا فیصلہ ہے. اینڈ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ the verdict of Allah is final. کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے آپس کے معاملات ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہمارے عمل کو، یا معاشرہ ہمارے عمل کو یا ہماری بات کو مانتا ہے یا نہیں، قبول کرتا ہے یا نہیں. پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہ مسلمان ان کی بات کو مانتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے یا نہیں، اللہ اس عمل کو، اس بات کو پسند کرتا ہے یا نہیں. اور اگر اللہ اس عمل کو یا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ کون اس بات کو پسند کرتا ہے یا نہیں، کون اس بات سے راضی ہے یا نہیں. The important thing is acceptance of deeds by Allah. تو پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو ایکسکیوزز لے کر آئیں گے. جب وہ ایکسکیوزز لائیں گے تو آپ ان سے کیٹیگوریکلی ان کو بتا دیں کہ ان کے ایکسکیوزز ایکسیپٹڈ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ وہ آپ کو اپنی بہانے، اپنی قسمیں کھا کر بات منوانے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کیا ہے، بھلے راضی ہو جائے، اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. اب یہاں اس نیو پیسج میں اللہ منافق کے کچھ کوالٹیز کو بیان کرتا ہے، اور یہ ایک اسپیشل گروپ آف منافق کے بارے میں ان آیتوں میں بیان کیا ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. الاعراب دیہاتی، اشد کفرا بہت سخت ہے کفر میں، نفاق میں. جو دیہاتی ہے وہ کفر اور نفاق میں کیا ہے؟ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. وَأَجْدَرُ اور وہ زیادہ لائق ہے، اللہ یعلم حدود اور وہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نہ جانے جو احکام ما انزل اللہ علی رسولہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس نئے پیسج میں اللہ ہمیں ایک اکاؤنٹ دیتا ہے آف دا ڈفرینٹ گروپس اینڈ کلاسز جو مسلمان معاشرے میں اس وقت جو منافق موجود تھے. تبوک، خاص کر جو تبوک کے موقع پہ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں ایک اسپیشل گروپ ہے، اور وہ کون سا گروپ ہے؟ الاعراب، اور جس کے لفظی ترجمہ، جس کی لفظی معنی یہاں دیا ہے کہ جو دیہاتی ہے، جس کو ہم بیڈوئنس کہتے ہیں. یہ وہ دیہاتی عربز ہے، بیڈوئنس ہے جو مدینہ کے اطراف وہ سیٹل ہوئے تھے. یہاں الاعراب سے مراد جو عرب ریس ہے، جو عربی زبان بات کرتے ہیں، یہ ان کو ریفر نہیں کرتا ہے، بلکہ الاعراب از اے اسپیشل کیٹیگری آف بیڈوئنس جن کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں بہت اسٹرانگ ہے، بہت سخت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی شہر میں یا کسی بستی میں یا کسی کمیونٹی میں نہیں رہتے ہیں. وہ دے آر لائک نومیڈس، اور وہ اپنا گھر جو ہے وہ کسی ایک مقام پہ ان کا گھر فکسڈ نہیں ہوتا ہے. جو نومیڈس بھی انہی کو کہتے ہیں کہ جن کا کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، وہ بس ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. جہاں ملا وہ اپنا گھر بنا لیا، پھر وہاں سے پھر نکل کے پھر کسی دوسری جگہ چلے گئے، اور وہ زیادہ کسی کمیونٹیز میں یا کسی معاشرے میں نہیں رہتے ہیں. اور کیونکہ وہ لوگوں کے بیچ میں، وہ معاشرے میں نہیں رہتے ہیں، تو پھر ان کو معاشرے میں رہنے کے ادب، طریقے، طور طریقے، بات چیت کرنے کا ڈھنگ، مینرز، تمیز، ایٹیکیٹس، کوئی سلیقہ نہیں رہتا ہے. کوئی چیز کی حلال حرام کی کوئی تمیز ان کو نہیں رہتی ہے. دے ڈونٹ فالو اینی رولز اینڈ ریگولیشنس. ان کو اچھائی اور برائی کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے بیچ میں نہیں رہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور ایمان والوں کے ساتھ رہنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا، لیکن کیونکہ وہ
ایمان والوں کے، نہ صرف ایمان والوں کے بلکہ وہ کسی کمیونٹی میں نہیں رہتے ہیں، سو دے ڈو ناٹ گیٹ اینی اپرچونیٹی ٹو لرن نالج. اور کیونکہ لوگوں کے بیچ میں وہ نہیں رہتے ہیں، دے آر اگنورنٹ اباؤٹ مینی تھنگس. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ علم از. اور علم بھی ہمیں کیسے آئے گا؟ علم ہمیں کوئی اکیلا پہاڑ پر رہ کے، کسی جنگل میں رہ کر نہیں آئے گا. علم ہمیں لوگوں کے بیچ میں رہ کے، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ویلیج ہو، چاہے وہ کسی چھوٹی بستی ہو، لوگوں کے بیچ میں رہ کر ہی علم حاصل ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت موجود تھے اور آپ سے لوگ علم سیکھ رہے تھے، تو جو آپ کے ساتھ موجود تھا، جو آپ کے اطراف، آپ کے ساتھ جو رہتے تھے، ان کے جو علم میں جو اضافہ ہوا تھا، ان کی تمیز، ان کے طور طریقوں میں جو اضافہ ہوا تھا، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی تھی، کہ کس طرح سے ایمان نے ان کو بدل دیا تھا، ان کے رویوں کو، ان کے فطرت کو. لیکن کیونکہ جو یہ دیہاتی عرب جو ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہتے تھے، تو لہٰذا ان کو کسی قسم کی تمیز نہیں تھی. دی ایٹیکیٹس آف لائف دے ڈڈ ناٹ نو. جیسے ہم کبھی بھی جب کوئی حدیث بھی پڑھتے ہیں تو کچھ حدیثوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کوئی بدھو شخص تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچی آواز میں چلا کر پکارتے تھے. کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہوتا تھا تو کتنے ان کا رویہ تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا تمیز تھا، وہ ادب کے خلاف تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں آپ کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے خبردار نہیں تھے. ان کو یہ بات نہیں معلوم تھا وحی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آیتوں کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دیہاتوں میں رہتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے he becomes hard hearted. A person who lives in the desert becomes hard hearted. اور جو شخص کسی گیم کو فالو کرتا ہے he becomes heedless، وہ غافل ہو جاتا ہے. اور جو شخص کسی حکمران کو، کسی رولر کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے تو پھر وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ عموماً جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کو دیہات میں رہنے والوں کو نہیں چنا ہے، نہیں پسند کیا ہے. جیسے اللہ نے اپنے ہر نبی کو کسی نہ کسی قریہ سے، کسی نہ کسی بستی سے کیا ہے چنا ہے. جیسے سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی شخص کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، مگر یہ کہ ہم نے کسی بستی میں سے اس کو کیا ہے بھیجا ہے. اللہ کسی بستی سے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو چنتا ہے لوگوں میں بھیجنے کے لیے، کسی دیہاتی کو نہیں چنا ہے، کیونکہ وہ عموماً سخت مزاج کے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی عرب کیا ہے آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ مدینہ کے لوگ جو ہے، آپ اپنے بیٹوں کو، آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ان کو بوسہ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ ہم تو ایسا عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو لے لیا ہے. تو اس آیت میں اللہ ان خاص لوگوں کے بارے میں، ان خاص منافق کے بارے میں، اس خاص گروپ کے بارے میں، الاعراب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں کیا ہے زیادہ سخت ہے. اور اس بات کو کون جانتا ہے؟ واللہ علیم حکیم. اللہ زیادہ جاننے والا اور اللہ حکمت والا ہے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس رویے کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ دیہات کے جو کچھ بیڈوئنز ہیں، کچھ عربز ہیں، ان کے نفاق اور ان کے کفر کو اللہ ظاہر کرتا ہے. اور یہ اپنے ظاہری شکل سے، اپنے آؤٹ ورڈ اپیئرنسز سے یہ جتاتے کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرے ہے، جبکہ وہ ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں سخت نفاق اور کفر ہے.
اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو عروج ملا تھا، جب اسلام کو جب غلبہ ملا تھا، جب وہ مدینہ میں تھے، تو وہ صرف دکھاوے کے لیے وہ مسلمان بنے تھے، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اپنی ذمہ داری کو وہ نہیں نبھاتے تھے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری، جب اسلام کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر جا رہے تھے، ایک بہت طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، تو یہ ضروری تھا کہ جو مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اس فوج میں شامل ہو۔ لیکن کیونکہ یہ منافق تھے، یہ سخت کفر اور منافق اپنے دل میں تھے، اپنی اس فریضہ، اپنی اس ڈیوٹی کو نبھانا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اگر کچھ فائدہ ہوتا، کچھ فائدہ پہنچتا، تو اس فائدے میں حصہ لینے کے لیے، اس فائدے میں شامل ہونے کے لیے وہ بتاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کس طرح سے ہم نے کچھ آیتوں پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کرتے تھے تو وہ اس زکوٰۃ میں، صدقہ میں تقسیم کے وقت وہ کیا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تاکہ اس میں ان کو کچھ فائدہ ملے۔ جب ان کو نہیں ملتا تھا تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے۔ اسلام کو پہنچنے کا فائدہ تو وہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس کی کسی ذمہ داری یا اس کی ڈیوٹی کو وہ نہیں نبھانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ نماز کے قریب جب آتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سستی سے آتے تھے، وہ کوئی دلچسپی سے نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتے تھے۔ اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ دکھاوے کے لیے رکھتے تھے، اگر زکوٰۃ دیتے تھے اپنے مال سے، اپنے کھجور کے باغات سے، تو وہ دل کی خوشی سے نہیں دیتے تھے، ایک بوجھ سمجھ کے دیتے تھے۔ یہ ان کی فطرت میں، یہ ان کی عادت میں نہیں تھا کہ وہ قربانیاں دے، اور اسلام تو قربانیاں چاہتا ہے، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے صلاحیت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اسلام کے خاطر، حق کے خاطر وہ لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر لڑائی وہ کرتے بھی تھے تو صرف لوٹ مار کے لیے وہ لڑائی کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے جھوٹے بہانے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے تاکہ ان کو جنگ میں نہ شامل ہونے کی رہائی ملے، ایگزمپشن ملے۔ ان کو حق سے، دین سے، اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کو لوگوں میں، معاشرے میں سدھار لانا، اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ اگر ان کو فکر تھی تو صرف اپنے مال کی، اپنے مویشی کی، اپنے فیملیز کی، اپنے گھر والوں کی، اور ان کی دنیا بس اس حد تک ہی سیمت تھی، یہاں تک کہ ان کی بس صرف دنیا تھی کہ وہ صرف اپنا فائدہ، اور وہ بھی دنیاوی فائدے کو دیکھتے تھے، کیونکہ دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، دل سے وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرے تھے۔ تو اس اسلام کے کسی بھی لیجسلیشن یا کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ ان کو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ ان بیڈوینز، ان عرب کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ جو شہر میں رہنے والے جو منافق ہے، ان سے بھی زیادہ وہ کفر اور منافقت میں سخت ہے، مطلب کہ حق کو جھٹلانے میں بھی ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ اس لیے کہ جو شہر میں رہنے والے جو منافق ہے، ان کو کم سے کم وہ اپرچونٹی ملتا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ملے، ایمان والوں کے ساتھ رہے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ خاص قسم کے لوگ منافق جو ہے، ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی ہے علم کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے بیچ میں نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان کو ڈیزرو کرتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے کہ کون ایمان کو صرف رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے دل میں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں کفر اور نفاق ہے۔ اللہ نوز ہز کریشن، ان کے سرکمسٹانسز، ان کے کیریکٹرسٹکس، ان کے نیچر۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی کیریکٹرسٹکس کو، ایمان والوں کے، کفر کے، منافق کے، جو منافق میں بہت زیادہ سخت ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس کو بھی اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔
اور اللہ جب اپنی کتاب میں ان چیزوں کو واضح کرتا ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں، اس کو پڑھیں اور پھر ان کیریکٹرسٹکس سے، ان کوالٹیز سے خبردار رہیں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَرْغَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بعض دیہاتی ایسے ہے، مَن يَتَّخِذُ جو سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُ مَرْغَمًا جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مرغمن وہ تاوان ہو کے وہ خرچ کرتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی گردش آ جائے، علیہم دائرۃ السوء ان پر گردش انہی پر گردش پڑے گی، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہی دیہاتی عرب کی جو خصوصیت ہے، کوالٹیز ہے، اس کو مزید اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے پیمنٹس کے، وہ اپنے صدقات کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جو خدمت کے کام ہے، جو خرچ کرنا ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو جیسے کوئی جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو جنگ کے لیے کوئی مالی کنٹریبیوشن امداد کرنا پڑتا ہے جہاد کے لیے، تو پھر وہ خوشی سے نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی عمل، چاہے وہ خرچ کرنا ہو، چاہے وہ کسی بھی عبادت کو ہو، جب وہ بوجھ سمجھ کر کیا جائے گا تو پھر اس کی فضیلت کیا ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کام کو، کسی عمل کو، کسی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے اور خوشی سے کیا جاتا ہے، جیسے یہاں اس جنگ کے لیے خرچ کرنا ہے، جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے لیے خرچ کرنا ہے، تو جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا اجر بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ان دیہاتی منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسموں کو اللہ بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مغرمن ہے، کہ وہ خوشی سے نہیں دیتے ہیں، they give unwillingly and reluctantly، جیسے کوئی کسی جرمانہ کو دے رہا ہے۔ اور الدوادر اس سے مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی برائی کا آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر وہ چیز ان کو خوشی دیتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس قسم کے منافق جو ہے، وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ خوشی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں کو کوئی تباہی پہنچے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر علیہم دائرۃ السوء، وہ اگر کسی برائی کا انتظار کرتے ہیں، کسی تباہی کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہنچے، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ انہی پر جو تباہی ہے، اللہ انہی پر فرماتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو تباہی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تباہی انہی لوگوں پر آئے گی۔ اور اللہ جو کسی کے خلاف جب وہ دعا کرتا ہے تو پھر وہ یقینی ہو جاتا ہے، اور یہاں ان کی دعا جو ہے مسلمانوں کے خلاف، انہی پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو برائی ہے، اس برائی کے اندر وہ خود گر جائیں گے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کا جو ڈسکرپشن اللہ نے دیا ہے کہ وہ خود اس میں دائرۃ السوء، جیسے کسی چیز کو کسی برائی کو ایک دائرے میں اگر قید کیا جائے تو پھر اس سے اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ ان کی برائی کو فرماتا ہے کہ ان کی برائی انہی کے لیے سزا بنے گی، کیونکہ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہاں اللہ کی وہ اس صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سننے والا، وہ سمیع علیم ہے، کیونکہ ان کے جو غلط ارادے ہیں اس کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے لیے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان پر کوئی تباہی آئے گی، کب ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور جب ان کو کوئی تباہی یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ ان کو خوشی دیتی ہے، ان کے دلوں کو خوشی دیتی ہے۔
اس بات کو وہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ ان کی اس کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تو ان کی ہر دعا کو، ان کی ہر عمل، ان کے ہر موٹیوز کو جانتا ہے، اور اللہ ان کی اس کوالٹی کو یہاں اس آیت میں بیان کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں جو سبق یہاں ملتی ہے کہ ہم جب کوئی عمل کرے، یہاں جو منافق ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ خوشی سے نہیں کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو خوشی سے نہیں دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل، چاہے وہ عبادت کا ہو، زکوٰۃ کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب وہ خوشی سے نہیں کیا جاتا ہے، جب وہ ایک بوجھ سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان والے جو ہے وہ ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو خوشی سے کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خوشی سے کوئی جرمانہ یا ٹیکس کو نہیں بھرتا ہے، ایمان والے ہیں جو اپنے مال سے جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال سے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ پوری خوشی سے کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ منافق جو ہے وہ کس طرح سے یتربصوا، وہ انتظار کرتے ہیں۔ یتربصوا سے وہ مراد ہے، وہ لفظی معنی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے کسی کا، کہ جیسے ہی وہ شخص آئے گا اس پہ حملہ ور ہو جائے گا، اس کو دبوچ لے گا۔ تو یہ منافق جو ہے یتربصوا، وہ اس طرح سے انتظار کرتے ہیں، اس طرح سے گھات میں رہتے ہیں ہر وقت کہ کب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا، کب ان پر کوئی آفت آئے گی۔ ایمان والے ہم جب اس کا کنٹراسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ وہ ان کی جو برائی ہے، جو ان کے ویکنیسز ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا جو رویہ ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ وہ ان کے کسی مس فارچون کا، ان کے کسی پہ آفت آنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، نہ وہ اس آفت کے آنے سے خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ منافق جو ہے وہ نہ صرف ان کے نقصان سے اور ان کی تباہی کے لیے، وہ ان کی تباہی میں ان کو خوشی ملتی ہے۔ قرآن ہمیں ایسے آیتوں کو بہت بار اس کو واضح کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ کوئی شخص کوئی برائی کرنے کے بعد کسی اور کے لیے برا سوچ کر، کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اگر سازش کرتا ہے، تو پھر قرآن ہمیں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ اس کی سازش، اس کا نقصان، اس کے جو ارادے ہے وہ اسی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، کہ وہ اللہ ان کو اسی عمل سے ان کو سزا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ تو جب ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے کیے کی ان کو سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، تو یہ سورہ جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، سورہ توبہ، جس میں اللہ نے منافقوں کی کوالٹیز کو اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کرے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے بھی اٹس این انڈائریکٹ کال ٹو ریپینٹ، کہ جب ان کے آؤٹ کم، ان کے نتائج کو، ان کے عمل کے نتائج کو جب اللہ بیان کرتا ہے تو اٹس انڈائریکٹلی کالنگ them ٹو ریپینٹ فار their ایکشنز۔ اور جو کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے when he does acts of aggression، اگر واقعی میں ہم گناہ کرنے کے اس کے نتائج کو، اس کے آؤٹ کم کو، اگر اس کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ اگر انسان جانتا، تو پھر وہ واقعی میں گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کیا ہے، انہوں نے کوئی سازشیں کی ہے جس کو کسی نے نہیں سنا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو سمیع علیم ہے، تو ان کی سازشیں، ان کے انجسٹسز، ان کا ظلم جو ہے وہ دوسروں کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں گے اور اللہ ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ان کو اپنے برائی کی، ان کو اپنے کیے کی اللہ کیا ہے ان کو سزا دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور ان کو آخرت میں بھی دے گا۔ ان کو یہاں اللہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے کیے، وہ اپنے عمل کے لیے توبہ کرے۔ اللہ یہاں پہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ جو برائی وہ کر رہے ہیں،
اللہ فرماتا ہے ان کی برائی کے بدلے اللہ ان کو دعا دیتا ہے ان کے اگینسٹ علیہم دائرۃ السوء، کہ جو جس برائی کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان پر آئے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ برائی انہی پر آئے گی۔ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو کوئی برائی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت کریں اور ہم اس بات سے بے خبر ہو جائے کہ کوئی جو منافق ہے یا کوئی مسلمانوں کا برا چاہنے والا، وہ ان کے لیے کیا سازشیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا برا سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ منافق یہ سوچتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا کوئی برائی کو سوچیں گے، ان کے لیے برا سوچیں گے اور وہ برائی ان کو آ پکڑے گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی برائی ان کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کوئی شخص کسی ظلم کو، کسی زیادتی کو کر کے اس بات سے بے فکر نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا انجام نہیں ملے گا، اس کے کیے کی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی مرضی جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ تو یہ خاص قسم کے جو دیہاتی ہے، جو منافق ہے، جو کفر اور نفاق میں سخت ہے، ان کے بارے میں اللہ مزید اور فرماتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے کفر اور نفاق میں وہ سخت ہے، بلکہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے اور وہ گردش میں ہوں۔ اور اس کے بعد ایک گروپ کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاةِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض دیہاتی ایسے ہے، مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو خرچتے ہیں، قرباتی عند اللہ، نزدیک کرنے اللہ کے، وصلاتی رسولی، اور دعا رسول کی، الا انہا قربتن، ہاں یقیناً نزدیک کرے گا، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ، اور جلد اللہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب پیچھے 2 آیتوں میں ان دیہاتی منافقوں کے بارے میں بتایا اور ان کی کچھ کوالٹیز کو بیان کیا کہ جو کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ قسم کے جو دیہاتی ہے وہ تعریف کے قابل ہے کہ جو اللہ ان کو بتاتا ہے کہ ان کی جو وہ صدقات کرتے ہیں، جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کس نیت سے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ اللہ بیان کرتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ وہ جو دیہاتی ہے، جو جن کے دلوں میں نفاق اور کفر سخت ہے، وہ اللہ کی راہ میں کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن یہ قسم کی اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اچیو کرنے کے لیے، دعا کے لیے وہ اس صدقات کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کا اور رسول کا قرب حاصل کرنے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا جو قرب ہے، ہر قسم کی جو بھلائی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ ان کا موٹیوز، ان کا مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ ان کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ وہ کسی لوگوں سے یا کسی شخص سے ان کا خوف یا ڈر نہیں ہے،
بلکہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ کسی چیز کو، جیسے دنیا میں ہم کسی چیز کا جب ہم فائدہ اور نقصان کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی عمل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا نقصان ملتا ہے، کیا نقصان ملے گا، اور ہم وہ کام دنیا کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں، ہم وہ تجارت کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے اور کم سے کم نقصان. یہ ہمارا عمل ہوتا ہے جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے، تو پھر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یا کیا نقصان. اس عمل کو کرنے کا خالص ان کی یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ وہ ان کو اللہ کے اور نزدیک جائے گا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سرٹنلی وہ اللہ کے نزدیک ہے. جیسے جب جو منافق ہے، جو منافق میں اور کفر میں بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی برائی، کوئی نقصان پہنچے، کوئی گردش پہنچے، اور وہ ان کو خوشی دیتی ہے، تو اللہ ان کے خلاف ہی میکس اے سپلیکیشن اگینسٹ دیم، اور اللہ کی دعا از اے سپلیکیشن دیٹ از ایکسیپٹڈ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً ان کا یہ عمل، یقیناً ان کا یہ خرچ کرنا ان کو اللہ کے نزدیک اور ان کو اللہ کا قرب دلاتا ہے. اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ ایک طریقہ ہے ان کو اللہ کے نزدیک آنے کا. نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک آنے کا ان کو ذریعہ ملتا ہے، بلکہ اللہ مزید فرماتا ہے کہ اس کے رسول کی دعا بھی ان کے لیے ہے. اور سب سے بڑی ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، کہ عنقریب بہت جلد ان کو اللہ کی رحمت میں داخل کیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور اللہ کی رحمت کو یہاں پہ اس طرح سے بتایا گیا کہ جیسے وہ کسی کا ایک پرماننٹ ٹھکانہ ہے. اور جیسے کہ ہم کسی گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایمان والے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ عنقریب ان کو جلد اس گھر میں داخل کیا جائے گا. سیدخلہم اللہ، کس گھر میں؟ فی رحمتہ، وہ گھر جو رحمت کا ہے. اور یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ فی رحمتہ، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رحمت ہے. تو ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ بہت جلد اللہ کی اس جنت میں ان کو داخل کرے گا. جب ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے اپنا حصہ، اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو ہم اس امید سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال میں اضافہ کرے گا. ہم جب تجارت کرتے ہیں تو ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تجارت کے اندر منافع دے گا. یہ ساری جو نیکی ہے، ہم جو ریوارڈ ہے وہ دنیا میں طلب کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں وی ایکسپیکٹ اے ریوارڈ ان آر لائف. لیکن سب سے بہترین وہ ہے کہ ہم اللہ کا جو آخرت میں ہے، ہم اجر کو آخرت میں طلب کریں. عمل ہم اس لیے کریں تاکہ اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر دے گا. واٹ کمس وتھ اٹ، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جو اللہ نیکی کا، جو ہمیں بھلائی کا جو ریوارڈ دیتا ہے، جو خیر دیتا ہے، جو بلیسنگز اس میں دیتا ہے، اٹ کمس along with the actions. عمل ہم اس دنیا میں کرے آخرت کا عمل طلب کرنے کے لیے. تو اگر کوئی ایمان والے کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی آزمائش میں جب وہ ڈالتا ہے، تو آزمائش میں جب وہ پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی برا سائن نہیں ہے. برا سائن اس کے لیے اس وقت تک ہے کہ جب اس کو کوئی آزمائش آتی ہے اور پھر وہ حق سے پھر جاتا ہے، پھر وہ دین سے پھر جاتا ہے. یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہے کہ
ایمان والے جو ہے وہ ہر وقت چاہے اللہ ان کو آزمائش میں ڈالے، چاہے اللہ ان کو نعمتوں سے نوازے، یہ ہر وقت وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل سے۔ اگر وہ اللہ ان کو کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر وہ اس مشکلات پر، اس آزمائش پر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہیں، اور جب اللہ ان کو کوئی نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا کس انٹینشن سے کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب سب سے بہترین کب اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ کہ جب اس شخص کو اللہ کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایمان والے جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں کب داخل ہوگا؟ کہ جب فرشتے اس کی جب روح کو قبض کرتے ہیں، فرشتے جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو پھر ان سے، اس شخص سے، اس ایمان والے سے، اس مومن سے اس پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ اور جب کسی روح کو اللہ کی رحمت میں جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ان کو رحمت اور اللہ کی جنت ان کو کس وجہ سے ملی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے عمل کا کیا ہے، خالص اللہ کے لیے کیا، اور ہر وقت وہ اس حالت میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے کس طرح سے کچھ آیتوں پہلے بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، جنگ میں تو وہ شامل ہونا چاہتے بٹ they do not have the means to join the war، اور وہ غریب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم جنگ میں جانے کا اجر جو ہے، شہید ہونے کا جو اجر ہے، کیا ہم اس کو کھو دیں؟ اور جو امیر ہے ان کو تو اللہ نے کیا ہے موقع دیا ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس سواری ہے کہ وہ جنگ میں جا سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ شکایت لے کر آتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کچھ آیتوں پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو، اور تم یہ کچھ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو ہے ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیا کرو، تو اس سے تمہارا کیا ہے، اللہ یو ول بی کمپنسیٹڈ، جس طرح سے جو کہ جنگ میں تم نہ شامل ہوئے اس کا اجر تم کو ملے گا۔ وہ بہت خوشی واپس جاتے ہیں۔ جو امیر ہے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کیا تھا، جو اپنا مال خرچ کیا تھا، ان کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ بھی ان کی طرح یہ تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اب وہ جا کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پھر شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے بعد جو امیر لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں شامل کیا تھا، جن کو اللہ نے ہی گیو دیم آل دا مینس کہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس سواری تھی، اب انہوں نے بھی یہ عمل کرنے لگ گئے ہیں، اب وہ بھی یہ تسبیحات کو پڑھنے لگ گئے ہیں، تو وچ مینس کہ ان کا اجر ہمارے سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور وہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے اس پہ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ چند لوگ تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آتے ہیں، وہ روتے ہوئے آتے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل ہو نہیں سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جس طرح سے وہ روتے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ روتے ہیں وہ کسی کمزوری کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ایک طاقت کا اظہار ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ وہ تو ان کو اس لیے رونا آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس اجر سے محروم سمجھ رہے تھے کہ ان کو جنگ میں نہ شامل ہونے کا، نہ جانے کا موقع ان کو نہیں مل رہا تھا۔ کچھ منافق، کچھ لوگ تو جنگ میں شامل نہ ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے
یہ تو جنگ میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس ان کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ مینس نہیں تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کیونکہ ان کی دلچسپی اس دنیا سے نہیں تھی، ان کی دلچسپی تھی اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جو منافق ہے جب اپنا عذر پیش کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بہانے لے کر، تو اللہ ان کی کوالٹیز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے تو ان کے دلوں کو مہر لگا دیا ہے، اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، وہ جھوٹے بہانے عبادت کے صدقات کے بارے میں وہ جھوٹ بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل کو کرنے سے وہ بچ جائے۔ وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بہت سے کیریکٹرسٹکس کو، کوالٹیز کو اس سورے میں اور اس سورے میں بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کوالٹیز کو جانیں اینڈ وی کیپ اوے فرام دوز کوالٹیز، فرام دوز کیریکٹرسٹکس۔ اگر وہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اس کی توبہ کریں اللہ سے، اور ہم اپنے معاملات کو، اپنے عمل کو درست کریں، کیونکہ ہم اس بات کو اچھے سے جانیں۔ قرآن میں بار بار اللہ یہ آیت کو بیان کرتا ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے کہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو غیب کا جاننے والا ہے، تو ہمارے معاملات کا فیصلہ وہ کرے گا، ہمارے معاملات کا فیصلہ وہ کرے گا کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہمارے عمل کا، ہمارے موٹیوز، انٹینشنز، ہمارے بات، ہمارے فیلنگز، ہمارے اسپیچ، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کا تقویٰ کرے، ہیو دا فیئر آف اللہ، اٹس دا بیسٹ فیلنگ دیٹ ون کین ہیو، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس سے رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹ آنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ نفاق کی بیماری اگر کسی کے دل میں ہے، کفر کی بیماری دل میں ہے، تو اس سورے میں تو اللہ نے ہر ایک قسم کے لوگ کو دعوت دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے۔ تو سیک دا forgiveness آف اللہ، اٹ پیوریفائز دا ہارٹ۔ اور کون نہیں چاہے گا کہ وہ ایک اسٹیٹ آف پیورٹی میں ہر وقت رہے؟ سو اف وی وانٹ ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف پیورٹی آل دا ٹائم، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے دیٹ وی سیک دا forgiveness آف اللہ آل دا ٹائم۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے وی شوڈ ناٹ ڈیلے ریپینٹنس، کیونکہ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا اس وقت ہی فائدہ دے گا کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہے۔ جب انسان کا وقت قریب آتا ہے تو پھر اس کو توبہ کا موقع جو ہے وہ نہیں ملتا ہے، اس کو توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ تو جب موت ہمارے قریب آئے گی تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اس وقت اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے؟ اگر ہم اس کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حالت میں اس دنیا سے جائیں دیٹ وی آر ان اے اسٹیٹ آف ریپینٹنس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے صدقات کو، ہمارے عمل کو قبول کرے، اور اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت اس حالت میں رہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اپنے عمل کو، اپنے ایکشنز کو، اس کے آؤٹ کم، اس کے نتائج کو جیسے جانے جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدخلہم اللہ فی رحمتی، کہ اللہ جلد ان کو اس رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ بے شک غفور الرحیم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا لحجة يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔